बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल गुर्रिल मयामीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। सय्यमा इमामना व मुक़्तदाना व मौलाना अली इब्न अबी तालिब अमीरुल मुमिनीन इमामुल मुत्तकीन सय्यदुल मुस्लिमीन क़सीमुल जन्नति वन्नार अबिल अइम्मतिल अत्हार वसाइरिल मासूमीन वल्लानु दाइमु अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वल मुस्हफ़िल करीम वल किताबिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलाता व युअतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। वक़ाल ऐज़न व अज़ानु मिनल्लाहि व रसूलिही इलन्नासि यौमल हज्जिल अकबर अन्नल्लाह बरीउम मिनल मुशरिकीना व रसूलुहु। बिरादरान व ख़ाहरान इस्लाम, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। खादिम व नौकर मकतब अहले बैत ग़ुलाम मौला कायनात सखावत हुसैन संदरालवी आप तमाम हज़रात व ख़वातीन की खिदमत में हाजिर है और आज एक प्रोग्राम शुरू कर रहा है जिसकी सीरीज़ बनाई जाएंगी। आज पहली सीरी है, पहला ये नंबर है आज के इस इलेक्ट्रॉनिक खिताब का, वर्चुअल खिताब का ये पहला नंबर है और हमारा उन्वान है अज़ान और शहादत मौलाए कायनात सलामुल्लाह अलैह। इस अम्र से किसी को इनकार नहीं कि इमामुल मुत्तकीन अमीरुल मोमिनीन सिर्रुल्लाह फिल आलमीन लंगर आसमानो ज़मीन अबुल अइम्मतिल अत्हार क़ाइदुल गुर्रिल मुहज्जलीन क़ातिलुल मुशरिकीन वल काफ़िरीन वल मुनाफ़िक़ीन काबे दीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब सलावतुल्लाहि व सलामुहु अलैह वो हस्ती हैं कि जो खाने काबा में पैदा हुए, वो अकेले मौलूद हरम है। आपकी परवरिश हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाई। आप बचपन ही से ज़ेरे साये बेसाया पैगंबर रहे। आपने अहद तुफूलियत से लेकर ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक
نصرت دین الہی، نصرت دین ابراہیمی، خدمت شریعت محمدی اور مکتب اسلام کے لیے بیش بہا خدمات انجام دی۔ آپ مولود کعبہ، شہید محراب، اسلام کی کفر کے خلاف، شرک کے خلاف 86 غزوات میں، جنگوں میں 84 کے جیتنے والے ہیرو، آپ کل ایمان، آپ وصی رسول، جانشین نبی، خلیفہ بلا فصل، امام برحق، امام اول، قائد الغر المحجلین، سید المسلمین اور قسیم النار والجنت ہیں۔ آپ کا ذکر قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ موجود ہے، آپ کا تذکرہ احادیث نبوی میں بھی بہت جگہ آیا ہے، اور آپ فضائل و مناقب کے وہ مرکز ہیں کہ اللہ اور رسول کے سوا آپ کے فضائل کا ادراک اور معرفت کلی کوئی حاصل نہیں کر سکا۔ حضرات و خواتین، ہر دور میں مولا علی علیہ السلام کے ساتھ مخاصمت، حسد، بغض، عناد، دشمنی رکھی گئی، حتیٰ کہ حضور کے دور میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن میں، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم، اللہ نے جو ان کو عطا کیا ہے، علی اور علی والوں کو، یہ لوگ حسد کرتے ہیں۔ جب زمانہ نبی ہی میں حسد ہو رہا تھا مولا کائنات کے خلاف، تو نبی کے بعد حسد کیسے نہیں ہوگا؟ اور حسد اس لیے بھی تھا کہ کفار و مشرکین و قریش مکہ و منافقین کی ساری چالوں کو ملیہ میٹ کرنے والی ہستی کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ آپ صرف ناصر رسول ہی نہیں، ناصر دین اسلام، ناصر الہی بھی ہے۔ آپ نے مشن انبیاء کی بھی نصرت کر کے ناصر الانبیاء کا فریضہ بھی انجام دیا۔ مملکت خداداد پاکستان میں حال ہی میں ایک چھوٹی سی میٹنگ میں چند مولوی اکٹھے ہوئے، اور ان میں سے ایک تکفیری مولوی نے یہ رٹ دائر کرنے کی تدبیر سوچی اور تجویز پیش کی کہ پاکستان میں شیعان علی جو اذان دیتے ہیں، اس میں اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل کے جملے کو، جملات کو نکال دیا جائے۔ یعنی شیعہ اپنی مساجد میں، اپنے امام بارگاہوں میں ان تکفیری نجدی مولوی صاحب کے بقول اذان میں علی ولی اللہ نہ کہیں، بلکہ وہ اپنی اذان میں ان صاحب سے ڈکٹیشن لیں، اور ساتھ ہی عزاداری کے جلوسوں کو بند کروانے کے لیے تجویز پیش کی گئی۔ 3 دن بعد جو سب سے بڑا تکفیری مولوی ہے عملی طور پر، وہ ایک کانفرنس میں خطاب کرتا ہے اور وہاں پر پھر اس چیز کو دہراتا ہے۔
اگرچہ اس کی تقریر تضادات کا مجموعہ ہے، اس میں وہ کہتا ہے کہ صحابہ کرام اہل بیت کے دشمن تھے، مگر اہل تشیع ان سے بڑے دشمن ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، ہم کسی بھی باوفا صحابی رسول کو اہل بیت کا دشمن نہیں مانتے۔ حضرات و خواتین، ہم کیونکہ آج کل ذرا مصروف ہیں اپنے تبلیغی سفروں کی وجہ سے، مجالس کی وجہ سے، تو ذرا سا دیر سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، مگر پھر بھی ما لا یترک کلہ لا یترک کلہ، جن ہمارے بزرگان، عزیزان، بھائیوں، برخورداروں نے اس سلسلے میں مضامین لکھے، آرٹیکلز شائع کروائے، سوشل میڈیا پر پرانی ویڈیوز، پرانے اخبارات کے تراشے اور بیانات منتشر کیے، ہم ان کے شکر گزار ہیں، اور خود کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، بالکل ادنا طالب علم ہے حوزہ علمیہ کے، مگر حوزہ علمیہ المہدی امریکہ کی طرف سے یہ عزت حاصل کر رہے ہیں جو کچھ حوزہ علمیہ قم، حوزہ علمیہ، حوزات علمیہ پاکستان سے حاصل کیا، اور تھوڑا بہت حوزہ علمیہ نجف اشرف سے بھی حاصل کیا، اور جو تھوڑا بہت مطالعہ حوزہ علمیہ المہدی امریکہ میں کیا، وہ جو خوشے چنے ہیں، وہ جو پھول چنے ہیں گلستان اہل بیت سے، گلدستے کی شکل میں آپ حضرات و خواتین کی خدمات عالیہ میں پیش کر رہے ہیں۔ آئیے سلسلہ گفتگو کو شروع کرتے ہیں۔ ہم ان ابحاث میں انشاءاللہ جو جواب دیں گے نقضاً او حلاً، کچھ نقضی جواب دیں گے، کچھ حلی جواب دیں گے، انشاءاللہ وہ کافی و شافی ہوں گے اور وہ قانع ہوں گے۔ جیسے تعریف اپنوں کو شامل کرتی ہے، اغیار کو نکال دیتی ہے، اس طرح ہم انشاءاللہ اپنے اس سلسلہ گفتگو کو بڑی تسلی سے، بڑے سکون سے، آرام سے ریکارڈ کروائیں گے، اور اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں مولا علی علیہ السلام کی مظلومیت کے صدقے میں اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں ہمارا شمار مولا علی علیہ السلام کے چاہنے والوں میں کرے، اور عزاداران حسین کے چاہنے والوں میں کرے، اور دنیا میں سرکار غازی کا علم اٹھانے والے ہوں، اور آخرت میں لواء الحمد کے سائے تلے ہوں۔ حضرات و خواتین، آئیے سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا تمام ملت اسلامیہ کو کہ بھائیوں بہنوں، ان مولویوں سے پوچھو کہ مملکت خداداد پاکستان میں 1947 سے لے کر آج تک، آج ان کو یہ بات کیوں کھل رہی ہے، ان کے ذہن میں کھٹک رہی ہے، اور ان کو تکلیف دہ ثابت ہو رہی ہے، اور آج یہ اتنے عرصے کے بعد کیوں کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ جملہ دہشت گردی ہے۔ ان کے پیش رو جو اس ملک میں ایک جنرل کے ذریعے غیر ملکی کرنسی کے حصول کے ساتھ ساتھ ملک کو مقتل بنا چکے ہیں، وہ ان کے پیش رو کیوں نہ کہہ سکے کہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل یا امیر المومنین اور امام المتقین یہ دہشت گردی پر مشتمل جملے ہیں۔ ان کو یکایک یہ خواب کیسے آ گیا، یا کیا یہ ان کا علمی معیار ان کے اپنے بزرگوں سے زیادہ ہے؟ دیوبند سے یہ موومنٹ شروع ہوئی تھی، مگر آج ریوائیول ہو رہا ہے۔ آج وہ جو ندوی صاحب ہیں وہ صبح شام اہل بیت کے حق میں بول لکھ رہے ہیں۔ حضرات و خواتین، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی سازش ہے
جو جاہل افراد ظاہراً جو مولانا بھی نہیں ہیں یا اگر ہیں بھی تو لولے لنگڑے مولانا ہیں، اس لیے کہ ان کی جو قراءت ہے یا حدیثوں کا نقل کرنا ہے یا ان کی جو اردو میں بھی گفتگو ہے اس سے جہالت ٹپک رہی ہوتی ہے۔ ایسے جاہل ہر فرقے میں ہوتے ہیں، اس فرقے میں زیادہ اس لیے ہیں کہ ان کے پیچھے پیسوں کی بڑی طاقتیں ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، داعش گئی، طالبان آلموسٹ گئی، القاعدہ رخصت ہوئی، سپاہ صحابہ گئی، لشکر جنگ بھی گیا، حرکت الانصار ختم ہوئی۔ میرا نہیں خیال اب کوئی بھی نجدیوں کی طاقت کسی بھی ملک میں اپنا وجود برقرار رکھ سکتی ہے۔ وہ جو طالبان تھے کل تک جو شیعوں کو کافر کہہ کے ان کو صبح شام قتل کرتے تھے، آج وہ شیعوں کی مجلسوں میں جا رہے ہیں، سرکار غازی کے علم کے نیچے کھڑے ہو رہے ہیں۔ حضرات و خواتین، پہلا تو میرا یہ سوال ہے ان دو مولویوں سے، اس مولوی سے کہ جس نے یہ تجویز پیش کی اور اس مولوی سے جس نے یہ گفتگو کانفرنس میں کی، جلوس 1400 سال سے چل رہے ہیں اور 1947 سے پاکستان میں جلوس ہائے عزاداری چل رہے ہیں۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی بات، انڈیا میں عزاداری کے جلوسوں پر کوئی پابندی کی قرارداد پیش نہیں کرتا۔ انڈیا کی عدالت میں کوئی مولوی جا کر یہ نہیں کہتا، یا کوئی سادھو یا کوئی سردار جی بدھ مت والا، نجدی صحیح، تکفیری فکر والا صحیح، وہاں کی عدالت میں جا کے تو نہیں کہتا کہ شیعوں کی اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ ہے وخلیفتہ بلا فصل کو نکال دو۔ حتیٰ کہ مدینہ منورہ میں لاؤڈ اسپیکر پر اذان ہوتی ہے، میں خود سن بھی چکا ہوں، نماز پڑھ بھی چکا ہوں، پڑھا بھی چکا ہوں، وہاں پر کیوں نہیں یہ آواز اٹھی؟ مکہ مکرمہ میں شیعہ موجود ہیں، وہ اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کہتے ہیں، کسی مکی نے کیوں نہیں یہ آواز اٹھائی؟ امام کعبہ نے کیوں آواز نہیں اٹھائی؟ مصر میں اشہد ان علی ولی اللہ گونجتا ہے، وہاں کیوں نہیں بند کرایا گیا؟ قطیف و احسا میں علی ولی اللہ کی آوازیں سعودی عرب کی حکومت سنتی ہے، شیعوں کو قتل کرنے والی حکومت، وہاں کیوں نہیں پابندی لگاتی؟ حضرات و خواتین، ترکی میں اشہد ان علی ولی اللہ ہے، وہاں تو پابندی نہیں لگائی گئی، وہاں پر تو بڑی ریفارمر حکومت ہے۔ یہ بتائیں کہ افریقہ میں جہاں ہمارے بزرگ دوست آیت اللہ زکزکی کو پابند سلاسل رکھا گیا سال ہا سال، وہاں اشہد ان علی ولی اللہ کی آواز تو بند نہیں ہوئی، آج بھی آواز آ رہی ہے۔ یمن میں کیوں نہیں بند ہوئی؟ افریقہ پورے میں، امریکہ میں، یورپ میں، برطانیہ میں، آسٹریلیا میں، چائنا میں، رشیا میں، کہاں اشہد ان علی ولی اللہ نہیں گونج رہا؟ کیا ساری دنیا کے مولوی، ساری دنیا کے پریسٹ، ساری دنیا کے ربائی، ساری دنیا کے اسکالرز ان دو مولویوں سے زیادہ، ان دو مولویوں سے کم پڑھے لکھے؟ ان دو مولویوں کو حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں پر ایف آئی آر کٹوا کر، ایک پر تو کاٹی جا چکی ہے، مقدمہ چلانا چاہیے، اور ان پر حکومت اور سپریم کورٹ، وفاقی شرعی عدالت، سینٹ اور پارلیمنٹ
फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट पाबंदी लगाए कि ये दहशतगर्दाना तकारीर न करें। इनमें से एक तो सैकड़ों FIRs में वांटेड है और 20 कत्लों के मुकदमात हैं इसके ऊपर। तो ऐसे कातिल तबीयत को किसने हक दिया है कि वो शियों के स्कूल ऑफ थॉट में अपनी ओपिनियन दे। हजरात व ख़वातीन, आप हजरात भी बिल्कुल तहम्मुल से, सब्र से, यानी शिया भाई बहन सब्र व तहम्मुल से जवाब दें। हम कभी भी अहले सुन्नत भाइयों बहनों के मुकाबिल पे खड़े नहीं होंगे। इनकी ये साजिश है, इंशाल्लाह इनकी साजिश बेनकाब हो चुकी है और तबाह व बर्बाद होगी। ये हमारे हज़ारों अफराद को कत्ल करके हम शिया और सुन्नी को आपस में आमने सामने न ला सके। वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। हमने वहदत का, तौहीद का, इत्तिहाद का पैगाम आम करना है। इनकी साजिशों को भांपिए। हर गिरोह में, हर फिरके में ऐसे जाहिलों को इन्होंने घुसाया है जो पपिट्स हैं, जो बिके हुए हैं, जो एजेंट हैं, जो चाहते हैं कि मुसलमान से लड़े। मैं पाकिस्तान के शिया और सुन्नी मुसलमान उलमा और भाई बहनों, अकाबिर, रहबरान मिल्लत, कायदीन का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस हरकत के बाद मौला अली अलैहिस्सलाम के हक़ में प्रोग्राम्स किए और मौला अली अलैहिस्सलाम के हक़ में इजहार हमदर्दी किया और बताया कि शियों का यह हक़ है आईनी, वो इस हक़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ अहले सुन्नत के उलमा का, ज़ुआमा का, कायदीन का, जिन्होंने इस साल के जुलूसों में पहले से ज़्यादा शिरकत फरमाई और दुनिया को बताया कि इमाम हुसैन के जुलूस सिर्फ शियों के जुलूस नहीं बल्कि शिया और सुन्नी मुसलमान इन जुलूसों में शरीक हैं। हज़रात व ख़वातीन, ये सिलसिला गुफ्तगू जारी और सारी रहेगा क्योंकि हमें इन दिनों में ज़रा मसरूफियत है, बहुत तवील गुफ्तगू नहीं कर पाएंगे। इस तमहीदी गुफ्तगू के बाद अब हम चाहते हैं अपनी बहस को शुरू करें। अलबत्ता आगाज़ बहस में एक बात और अर्ज़ कर दें। याद रखिए, ये मुल्क जब बनाया गया था तो बाबाए कौम हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने ये जुमले फरमाए थे कि उस मुल्क में मुसलमान और गैर मुसलमान, हत्ता के नाम लिया हिंदुओं का, वो अपने अपने मकतब में, मजहब में, रिलीजन में आज़ाद होंगे। तो मैं ये समझ नहीं सका कि आज तक ये जो मुल्ला हैं इन्होंने कभी हिंदुओं को तो नहीं कहा कि तुम राम राम करना छोड़ दो। इन्होंने कभी सिखों को तो नहीं कहा गुरु नानक के पास मत जाओ। कभी यहूदियों को तो नहीं कहा इन्होंने। यहूदी भी पाकिस्तान में रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, दाहिरिये रहते हैं। कोई एक सिंगल क्लिप दिखा दे इनका कि इन्होंने दाहिरियों को कहा हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कहें, मैं ये कह रहा हूँ कि ममलिकत खुदादाद में मजहबी आज़ादी है और जो इस्लाम के नाम पर मुल्क हासिल किया गया उसमें आप पाबंदी लगवा रहे हैं अशहदु अन्ना अलिय्यन वलीउल्लाह के ऊपर। और जिस मुल्क से हम टूट के पाकिस्तान बने उस मुल्क में, हिंदुस्तान में तो कोई पाबंदी नहीं है। आप अज़ादारी के जुलूसों को यहाँ बैन करना चाहते हैं जबकि मदीना में अज़ादारी के जुलूस निकलते हैं, इंडिया में निकलते हैं, तुर्की में निकलते हैं। हज़रात व ख़वातीन, जुलूस निकालना हमारा आईनी हक़ है और हम प्रोटेस्ट करते हैं टेररिज्म के खिलाफ। हमारे जुलूस दहशतगर्दी के खिलाफ जहद मुसलसल
اور احتجاج کامل ہے. ہمارے جلوسوں کی وجہ سے یزید تباہ و برباد ہوا. ہمارے جلوسوں نے بنی امیہ کا اقتدار مسمار کیا. ہمارے جلوس اذان بنی عباس کی مکاریوں کو بھانپ کر ان کے اقتدار کا چراغ گل کیا. ہمارے جلوسوں نے حسن البکر کی حکومت گرائی. امام حسین علیہ السلام کی یاد میں نکالے گئے جلوسوں نے صدام کی حکومت گرائی، صدام کو پابند سلاسل کرایا. انہی جلوسوں نے ضیاء الحق کا اقتدار ملیامیٹ کیا. انہی جلوسوں نے القاعدہ کو ختم کیا. یہی جلوس ہیں داعش کو اڑانے والے. یہی جلوس ہیں سپاہ صحابہ کو کمالیے کی بند گلی میں بند کرنے والے. یہی جلوس ہیں جنہوں نے جنگ کے اندر نقص امن کو ختم کر دیا. یہی لبیک یا حسین کی آوازیں ہیں کہ جنہوں نے نائجیریا میں تقریباً 2 کروڑ کے لگ بھگ لوگوں کو کنورٹ کیا اور وہ اشہد ان علی ولی اللہ پڑھ رہے ہیں. یہی عزاداری ہے جس کی وجہ سے آج شام میں سے داعش ختم ہو گئی، سکون و آرام مل گیا. یہ عزاداری ہے جس کی وجہ سے موصل سے حب ختم ہوا اور 500 میل پر واقع داعش کی حکومت ISS کی ISL کی رفو چکر ہوئی. عزاداری کے جلوسوں نے ہر دور کی دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے. حضرات و خواتین، اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفت و بلا فصل، اور ڈیٹیل سے اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین و قاتل المشرکین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفت و بلا فصل. یہ جملے، یہ شہادت دہشت گردی نہیں، یہ دہشت گردوں کے لیے موت ہے. اس لیے کہ دہشت گرد جب بھی سوچتے ہیں کہ وہ دہشت گردی کریں، انہیں حیدر کرار کے حملوں کی گھن گرج آج بھی محسوس ہوتی ہے. یاد رکھیں، نہ کوئی اشہد ان علی ولی اللہ کو ختم کر سکتا ہے، نہ کوئی عزاداری امام حسین کو ختم کر سکتا ہے. ہم ڈیٹیل سے بتائیں گے، سب سوالوں کے جواب دیں گے، ادب کا دامن بالکل نہیں چھوڑیں گے، اور درخواست گزار ہے کہ یہ کام علماء کو کرنے دیں، زعماء ملت کو کرنے دیں، پڑھے لکھے لوگوں کو کرنے دیں. ہر شخص اوپینین نہ دے. اور یاد رکھیں میرے بھائیوں، میری بہنوں، مسلمان بھائی بہنوں، قائد اعظم محمد علی جناح شیعہ اثنا عشری تھے. وہ اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل پڑھتے تھے، اذان میں بھی، اقامت میں بھی، کلمے میں بھی. ان کا جنازہ بھی مولانا انیس الحسن رضوی صاحب قبلہ نے گورنر ہاؤس کے اندر فاطمہ جناح کی پیشکش پر پڑھایا تھا. مولانا کے فرزند مولانا حسن رضوی اس وقت کراچی میں زندہ ہیں، ان سے تصدیق کی جا سکتی ہے. یہ 1 سال ہی ہوا ہے میرے دوست محمد روبانی کو دنیا سے گئے ہوئے. وہ اس بات کے گواہ تھے، انہوں نے لائف بوائے کا صابن ملا تھا غسل دیتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح کو، اور انہوں نے خود مجھے بتایا، ریکارڈ بھی کروایا کہ حاجی کلو نے اور حاجی کلو کی ٹیم نے ان کو غسل دیا تھا، اور شیعہ طریقے سے غسل دیا.
جنازہ بھی شیعہ طریقے سے ہوا اور شیعہ طریقے سے تدفین بھی ہوئی، تلقین بھی شیعہ طریقے سے پڑھی گئی۔ تو ان مولویوں کو بتا دیجئے کہ یہ ملک تو شیعہ کا بنایا ہوا ہے، جو اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل پڑھتا تھا، لہذا ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا۔ ان کے بزرگ تو پاکستان کے مخالف تھے، وہ تو کہہ رہے تھے کہ پاکستان بننا ہی نہیں چاہیے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، قربانیاں تو ہم نے دی ہیں، شیعہ اور سنی مسلمانوں نے، اور آپ نے ہم دونوں کو مارا ہے۔ آپ نے میلاد النبی کے جلسوں پر بم مارے، مجالس حسین پر بم مارے، مسجدوں کو اڑایا، پیروں مرشدوں کو اڑایا، گدیوں والوں کو اڑایا، ذاکروں کو مارا، علماء تشیع، علماء اہل تسنن کو مارا، مگر جیت آج بھی ہماری ہے۔ خون ہمیشہ ویپن پہ بھاری رہا ہے، یہ سبق ہم نے کربلا سے سیکھا ہے۔ پاکستان کو مقتل نہ بنائیے، پاکستان کو جائے فساد نہ بنائیے۔ الفتنۃ اکبر من القتل، الفتنۃ اشد من القتل۔ اپنا کام کیجئے، وہ 2 نمبر کے دھندے روکیے جو ہو رہے ہیں، جن کی وجہ سے اسلام پوری دنیا میں بدنام ہو رہا ہے، وہ روکیے۔ یہ 1 نمبر کے کام مت روکیے۔ مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا ذکر قرآن میں ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ سورہ مبارکہ مائدہ کی 55ویں آیت میں اللہ نے حضرت علی کو ولی اللہ کہا ہے، جنہوں نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے اور سند ولایت لی ہے۔ تو جن علی کو اللہ ولی اللہ فرما رہا ہے قرآن میں، یہ 2 مولوی کون ہوتے ہیں یا 4 مولوی کہ وہ کہیں کہ یہ جملہ دہشت گردی ہے؟ نعوذ باللہ۔ آپ ذرا روایتیں ملاحظہ فرمائیے، ان کی یہ خواہش ہے کہ ان کو ہم روایتیں بتائیں۔ ایک روایت سنیے، یہ احتجاج طبرسی میں ہے، صفحہ نمبر 158 ہے۔ سبحان اللہ غیروا کل شیء حتی ھذا قلت نعم قال ان اللہ، یہ فرما رہے ہیں کہ ان اللہ عز وجل لما خلق العرش، حضور کریم فرما رہے ہیں کہ تحقیق اللہ نے جب عرش کو پیدا کیا، کتب علیہ، اللہ نے عرش پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین۔ تو اب یہ مولوی جائیں وفاقی شرعی عدالت کی بجائے سپریم طاقت آلمائٹی اللہ سے جا کے جھگڑا کریں کہ تو نے علی کو امیر المومنین عرش پہ کیوں لکھا؟ یہ تو دہشت گردی والا جملہ ہے۔